میرے ہم وطن ساتھیوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، بودھسٹ اور جینی بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے وزیر اعظم مسٹر نریندر مودی نے ایکساں سول کوڈ کا جو شگوفہ چھوڑا ہے وہ صرف 2024 کے پارلیمانی الیکشن میں اکثریتی ووٹ حاصل کرنے کی ایک شاطرانہ چال ہے، جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس سے مسلمانوں کا پرسنل لا ختم کر دیا جائے گا۔ مسٹر مودی نے ملک میں جو نفرت کا جال پھیلا کر ہندو مسلم بٹوارے کا گھناؤنا کھیل کھیلا ہے، اس حرکت سے وہ خود اپنے ہی جال میں پھنسیں گے۔ تمل ناڈو کے چیف منسٹر نے مسٹر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے وہ ہندوؤں کے سماج میں کامن سول کوڈ کو لاگو کر کے دکھلائیں۔ ساؤتھ انڈیا کا برہمن اپنی سگی بھانجی سے شادی کرتا ہے، کیا نارتھ انڈیا کا برہمن بھی کامن سول کوڈ کے لاگو ہونے پر اپنی سگی بھانجی سے شادی کرے گا؟ کیا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، پارسی سب اپنے اپنے دھرم کو چھوڑ کر غیر دھارمک رسم و رواج کو کامن سول کوڈ کے نام پر مان لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا میں خاص طور پر مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قبل از وقت جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم ہرگز نہ اٹھائیں جو آپ لوگوں کو اکسا کر بی جے پی ہندو اکثریت کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائے۔ کامن سول کوڈ پر حکومت نے ابھی تک کوئی پرپوزل نہیں دیا ہے، نہ اس کی روپ ریکھا تیار کی ہے۔ جب تک ان کا پرپوزل یا ڈرافٹ نہیں آ جاتا اس وقت تک اس مسئلے پہ بحث کرنا قبل از وقت ہوگا۔ مسلمان ہوشیار رہیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس کام کو کرنے میں اور کروانے میں نادان لوگ آپ کو آگے بڑھائیں اور آپ کی وجہ سے بی جے پی کو فائدہ پہنچ جائے۔ حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ بغیر ڈرافٹ کے ملک کے مسلمانوں سے شور مچوا کر 2024 کا الیکشن ہر حال میں جیت لیا جائے۔ ہندو مسلم کے بیچ نفرت پیدا کرنا اس پارٹی کی پرانی عادت رہی ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ اس مرتبہ ہندو ان کے جال میں مشکل سے پھنسیں گے۔ کرناٹک میں انہوں نے جس طرح منہ کی کھائی ہے، انشاءاللہ ہر صوبے میں انہیں خود ہندو ووٹر انہیں سبق سکھائے گا، اس لیے کہ سب سے زیادہ وہ ہندو ووٹر خود ہی اپنے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں ہر محاذ پہ ناکام حکومت اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے پھر سے نیا جال پرانے شکاری کی حیثیت سے لائی ہے۔ یہ لوگ پورے ملک کو منی پور بنانا چاہتے ہیں تاکہ سارے ہندوستانی ایک دوسرے کے بیچ نفرت کی آگ میں جلتے رہیں اور یہ فرقہ پرست پاور حاصل کر کے ملک کو لوٹتے رہیں۔ اس لیے میں تمامی ملک کے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہندوستان کی حفاظت کے لیے آپسی بھائی چارہ بنائے رکھیں اور ان چال بازوں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ خصوصی طور پر مسلمان میرے اس میسج کو سمجھیں گے اور ایسی کسی بھی حرکت کو کرنے سے باز آئیں گے جو حرکت ان نفرت پسندوں کے پالے میں جا کر انہیں گول کرنے کا موقع دے۔ خدا کی شان وہ نادان سمجھیں بے زباں ہم کو کہ جن پر رحم کھا کر مفت میں بخشی زباں ہم نے۔ آپ کا خادم عبید اللہ خان اعظمی۔ علماء کرام اور مسلم قائدین، خصوصی طور پر ائمہ جمعہ سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے خطابات میں مسلمانوں کو نہایت ہی امن و سکون سے رہنے کا مشورہ دیں اور کسی طرح کی اشتعال انگیزی کا ماحول نہ بننے دیں، ورنہ اس سے فرقہ پرست طبقہ پورا فائدہ اٹھائے گا اور ہم لوگ اس سلسلے میں جو محنت کر رہے ہیں عدالتی اور قانونی، اس پر ایک ضرب لگے گی۔ خدا کے واسطے پوری قوم متنبہ رہے اور ہوش کے ناخن لے کر بصیرت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرے۔